ایک بادشاہ جو اپنے لوگوں میں بہت عدل و انصاف رکھتا تھا، کسی کو اس کی بادشاہت سے کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا، ہر کوئی خوشحال زندگی گزارتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے لوگوں میں ان کے مسائل حل کرنے اپنے دربار میں بلایا ہوا تھا۔ ہر کوئی اپنا اپنا مسئلہ بتاتا اور اس کی مدد کر دی جاتی۔ ان میں ایک بوڑھا شخص تھا جس نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو اب شادی شدہ ہے۔ اس کی ماں کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو ماں باپ دونوں کا پیار دیا اور اب وہ مجھے بوجھ سمجھتا ہے اور مجھ پہ زبان چلاتا ہے۔ کبھی کبھی بدتمیزی بھی کر جاتا ہے۔ اس کو کہیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس 2 وقت کی روٹی ہی دے دیا کرے، میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت دکھی ہوا کہ ماں باپ سے ایسا سلوک اولاد کر سکتی ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے بیٹے کو پکڑ لاؤ۔ اس کو لایا گیا۔ جب اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میرا باپ مجھ سے خرچہ مانگتا ہے، اب میں شادی شدہ ہوں، یہ اپنا خرچہ خود اٹھائیں۔ تو بادشاہ غصے میں بولا کہ تمہیں اتنا احساس نہیں کہ وہ تمہارا باپ ہے اور تمہاری ہر کمائی پہ اس کا حق ہے؟ تمہیں باپ کے ساتھ ایسا رویہ رکھنے پہ سزا دی جائے گی۔ سپاہیوں کو حکم دیا کہ آگ لگاؤ، اس کو زندہ آگ میں ڈال دو۔ باپ یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکا۔ وہ بادشاہ سے التجا کرنے لگا کہ نہیں، میرے بیٹے کو یہ سزا نہ دی جائے۔ بادشاہ اس کے بیٹے سے بولا کہ دیکھو تم اس کو کیسا سلوک سے رکھتے ہو، مگر پھر بھی وہ باپ تمہیں سزا تک نہیں دینا چاہتا۔ وہ بہت شرمندہ تھا اور اپنے باپ کے قدموں میں گر گیا، معافی مانگی اور خوشی خوشی اپنے باپ کے ساتھ گھر جانے لگا۔ تو بادشاہ نے اس کو روکا اور کہنے لگا کہ اپنے باپ کی قدر کیا کرو، یہ تمہیں اپنا خون پسینہ ایک کر کے بڑا کرتے ہیں اور تم سے ایک باپ تک نہیں سنبھالا جاتا، کل پھر یہی سلوک بھی تم سے تمہاری اولاد بھی کرے گی۔ اس لیے خود کو ایسی ذلت سے بچانا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو۔ جو اپنے باپ پہ زبان کی تیزی دکھاتا ہے تو اللہ اس کو 2 چیزوں سے بھی دور کر دیتا ہے، جن میں وہ ایک باپ کی شفقت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے اور دوسرا وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور آخرت میں اس کا حساب سخت ہوگا کہ اللہ کا حساب بہت سخت ہے۔